الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب مؤجلا، اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی، سب کا وقت لکھ رکھا ہے۔ ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کا انعام چاہے تو ہم اس میں اسے دے دیں۔ ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، اور جو آخرت کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں۔ وسنجزی الشاکرین، اور ان قریب ہم شکر والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب ہے کہ جب جہاد کا وقت آن پڑے یا لڑائی کرنی پڑ جائے اسلام کی خاطر، تو اس میں جو ہے وہ بزدلی نہیں دکھانی، کیونکہ چاہے جتنی بھی شدید لڑائی ہو، جب تک حکم الہی نہیں آتا تب تک کوئی بندہ مر نہیں سکتا، کوئی جان مر نہیں سکتی، اللہ نے فرمایا جب تک حکم خدا نہیں ہوتا۔ تو آپ چاہے جتنی مرضی بڑی لڑائی میں شامل ہو جائیں، اگر رضا الہی نہیں ہے تو آپ وہاں مریں گے نہیں، اللہ عز و جل آپ کو وہاں سے بھی زندہ نکال لائے گا چاہے جتنی شدید لڑائی ہو جائے۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک طرح سے ترغیب ہے اور حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے کہ اگرچہ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہو اور تمہاری تعداد کم ہو، پھر بھی گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ موت اور زندگی کو تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یہاں سے تمہیں بچا لے گا، اور اگر موت آنی ہوئی تو وہ تو گھر بیٹھے بستر پر بھی آ ہی جائے گی۔ موت کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ چاہے تم کلوں میں چھپ جاؤ اور ہزاروں جو ہے وہ محافظ کھڑے کر لو اپنے قلعے کے باہر، لیکن جب وقت آ گیا تو اس نے ادھر بھی پہنچ ہی جانا ہے۔ تو جب ادھر بھی آنی ہے اور ادھر بھی آ ہی جانی ہے تو پھر جو ہے وہ موت سے گھبرانے کی حاجت نہیں ہے۔ اصل میں مومن جو ہے وہ موت کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے، ڈرتا نہیں ہے وہ موت سے، بلکہ وہ تیاری کرتا ہے اور اس امید پر ہوتا ہے کہ اسے کب شہادت کا مرتبہ عطا کیا جائے گا، اس لیے اس کے حوصلے جو ہیں وہ پست نہیں ہوتے بلکہ اس کے حوصلے بہت بلند ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا جو دنیا چاہے تو ہم اس کو دنیا دیتے ہیں، اور جو آخرت چاہے تو ہم اس کو آخرت عطا کرتے ہیں۔ یہاں اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسے بہت ساری احادیث میں موجود ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی جس کی نیت ویسا اس کو اجر و ثواب۔ اگر کوئی جہاد پر جاتا ہے اس نیت سے کہ اس کو شہرت ملے دنیاوی معاملات کے لیے، یعنی مال ملے، مال غنیمت ملے، شہرت ملے، لوگ اس کو بہادر جانیں، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، اس کی شہرت ہو جاتی ہے، اس کو لوگ بہادر سمجھتے ہیں، مال غنیمت بھی مل جاتا ہے۔ لیکن جو آخرت کا ارادہ کرے، یہ جو دنیا والا تھا اس نے دنیا لے لیا، اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں کوئی ثواب نہیں اس کے لیے، لیکن جو آخرت کا ارادہ کرے تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو آخرت عطا کرتے ہیں، اس کو دنیا کی کوئی حرص نہیں ہے۔ وہ جہاد پر جاتا ہے تو دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تو اب اس کو آخرت میں تو حصہ ملے گا، اللہ عز و جل اس کو دنیا کے حصے سے بھی مرحوم نہیں فرمائے گا، بلکہ وہ دنیا کا حصہ بھی پالے گا اور آخرت کا حصہ بھی پالے گا۔ اصل اگر طلب جو ہے وہ آخرت کی ہے، کیونکہ مال غنیمت تو سارے مجاہدین کو ملنا ہی ملنا ہے۔ مال غنیمت
اور جو شہرت وغیرہ ہے وہ ہر مجاہد کی ہونی ہے، تو وہ تو ویسے ہی مل جانا، اس کو مانگنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اصل مانگنا ہے آخرت کو، اور جو آخرت کو مانگے گا اللہ عز و جل اس کو دنیا بھی ضرور عطا فرما دے گا۔ وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ نہ سست پڑے ان مصیبتوں سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچی۔ وَمَا ضَعُفُوا، اور نہ کمزور ہوئے۔ وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ دبے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں، پسند ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے، یہاں بھی حوصلہ ہی بڑھایا جا رہا ہے جہاد کے لیے، کہ صرف تم اکیلے نہیں جہاد کر رہے اللہ کی راہ میں، بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزر چکے، کئی سارے انبیاء نے جہاد کیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے امتیوں نے، ان کے صحابیوں نے مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے۔ جہاد کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے راہ خدا میں جہاد کیا۔ آپ سے پہلے کسی نبی نے کوئی جہاد نہیں کیا، سیدنا ابراہیم نے سب سے پہلے جہاد شروع کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام، ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ جہاد کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ معاملہ آگے شروع ہوا۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ربانی لوگ ہوتے ہیں۔ ربانی سے مراد وہ ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ بس یہی جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل کو کسی طریقے سے راضی کر لیں، اور جہاد میں ان کی شرکت بھی جو ہوتی ہے وہ بھی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ اللہ خود ان کو فرما رہا ہے کہ وہ ربانی ہیں، اللہ والے ہیں، خدا والے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں وَمَا قَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، اور وہ کچھ بھی نہ کہتے تھے سوائے اس دعا کے کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، اور ہماری جو زیادتیاں ہمارے اپنے معاملے میں ہوئیں اس کو بخش دے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدم جما دے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں ان کافر لوگوں پر مدد عطا فرما۔ اصل یہ بات ہے کہ خالق خود کہے کہ یہ بندہ نیک ہے۔ سارے خود کو، اپنے آپ کو تو ہر کوئی نیک ہی جانتا ہے۔ اب آیت میں آپ دیکھیں گے، پچھلی آیت میں اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ بہت سارے انبیاء نے جہاد کیا، اور ان کے ساتھ بہت سارے اللہ والے لوگ بھی موجود تھے۔ اب خود خدا ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، لیکن وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری زیادتیاں جو ہمارے معاملے میں ہم سے ہو گئی ہیں ان کو معاف کر دے، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ دے۔ تو اب وہ خود کو گناہ گار کہہ رہے ہیں، لیکن خالق جو ہے، مالک جو ہے، وہ خود ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ نیک بندہ ہے، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ اصل کامیابی اسی میں ہے۔ اصل کامیابی اس میں نہیں کہ بندہ خود کو نیک جانے اور مالک کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس کا کوئی مرتبہ ہی نہ ہو۔ ایک ولی اللہ کا قول منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں اور ساری دنیا مجھے جو ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ بڑا گناہ گار ہے، انہوں نے کہا یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں ساری دنیا کی نظروں میں مقبول ہو جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں مردود کر دیا جاؤں۔ یہ سب سے افضل بات ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کے دلوں میں بندے کو مقبول ہونا ضروری ہے ہی نہیں۔ اصل کام ہی اللہ کی رضا ہے، اصل کام ہی اس کو راضی کرنا ہے۔ وہ جس سے راضی ہوگا تو وہ لوگوں کو بھی اس بندے سے راضی کروا دے گا۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ عز و جل دوسروں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، وہ لوگ خود اس کی طرف بڑھ کر آتے ہیں۔ اس کو کسی کی حاجت نہیں رہتی، جو صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، تو اللہ نے انہیں دنیا کا بھی انعام دے دیا اور آخرت کا بھی ثواب عطا فرما دیا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والے اللہ کو پسند ہیں، محبوب ہیں۔ تو انہوں نے آخرت کا ارادہ کیا، اللہ کی رضا چاہی، تو اللہ نے ان کو دنیا بھی دے دی، اور اللہ نے عز و جل نے ان کو آخرت کا بھی ثواب عطا فرما دیا، اور یہی لوگ جو ہیں وہ اصل کامیاب اور سرخرو ہو گئے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما،
ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو استقامت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔